ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں مسافر مہمان کے حقوق ذکر کیے تھے، اسی کڑی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مہمان اور میزبان کے ذمے شرعی اور اخلاقی اعتبار سے کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کس طرح کے حقوق نافذ ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں مہمان کے اکرام کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے، یعنی مہمان کی آمد پر بار محسوس کرنا اور خفگی کا اظہار کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، چہرے اور پیشانی پر بل کا لے آنا، یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، بلکہ ایمان والا تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ ایمان والا بندہ، اس کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہوتی ہے کہ مہمان اپنا رزق کھا رہا ہے اور گویا کہ وہ اپنے رزق کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مہمان کا آنا گویا کہ یہ میرے لیے باعث رحمت ہے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس کے برخلاف سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات میں یہ بات واضح طور سے ملتی ہے کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، خاطر تواضع کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اور 3 دن تک اس کے واجبی حق میں سے اس کی خاطر تواضع کیا جائے۔ کم از کم پہلے دن تو اس کے لیے پرتکلف انتظامات کیا جائے۔ یہ میزبان کے ذمہ حق ہے، لیکن موجودہ دور میں مہمان کی آمد کو برا تصور کرتے ہیں، میزبان اپنے اوپر بار محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے پر اپنے اوپر گٹھن محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے اور اچھا تصور نہیں ہے، بلکہ مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بلکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر مہمان کے آنے کی اطلاع ہو میزبان کو، تو مہمان کی آمد پر چند قدم گھر سے باہر نکل کر یا کم از کم گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، تاکہ مہمان یہ محسوس کریں کہ مہمان کی آمد پر میزبان خوش ہو رہا ہے، میری آمد پر میزبان خوش ہو رہا ہے۔ یہ میزبان کی ذمہ داری ہے، لیکن موجودہ دور میں میزبان اپنے اوپر گھٹن محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، بار محسوس کرتا ہے۔ یہ اخلاقیات میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس میں کہا گیا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے،
اپنے مہمان کی آمد پر خاطر تواضع کریں، اس کی مدارات کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مہمان کے ذمے میں بھی کچھ اصول اور کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مہمان جب کسی میزبان کے یہاں قیام کر رہا ہو تو اس کو اطلاع دے دے کہ میرا یہاں قیام کتنے دنوں تک ہے، تاکہ میزبان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ اسی طریقے پر میزبان کو اطلاع دے دے کھانے کا وقت ہو تو یہ اطلاع دے دے کہ مجھے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، یا کھانے سے فارغ ہو کر آیا ہوں یا پھر میں روزے سے ہوں۔ میزبان کو اطلاع دے گا تو میزبان کے لیے سہولت ہوگی۔ اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ مہمان کھانا کھا کر آتا ہے، یا پھر مہمان کھانے کے موقف میں نہیں ہوتا ہے، یا پھر کبھی اور کسی مصلحت سے کھانا نہیں کھانا چاہتا ہے، لیکن میزبان نے کھانا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد مہمان کے سامنے میزبان نے کھانا پیش کیا۔ اب مہمان یہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو میزبان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میزبان نے کھانا تیار کیا، اس کے لیے وقت صرف کیا، اس کے لیے تکلفات کروائے، اس کے بعد کھانے کو رکھا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، اس کے بعد مہمان یہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ لہٰذا مہمان کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ اگر کھانا نہیں کھانا ہے تو قبل از وقت اطلاع دے کہ میں کھانے سے فارغ ہو چکا ہوں یا کھانے کے موقف میں نہیں ہوں۔ اسی طریقے پر میزبان کے ذمے میں بھی یہ بات ہے کہ مہمان کے اوپر کھانے کے سلسلے میں زور و زبردستی نہ کریں، اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ مہمان کھانے پر مجبور ہو جائے، حالانکہ مہمان کھانے کے موقف میں نہیں ہے لیکن میزبان زبردستی اس کو کھلانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ اکرام نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو گویا کہ غیر تکریم کی بات ہوگی، غیر اکرام کی بات ہوگی، بلکہ اس کے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہوگا کہ مہمان کھانے کے موقف میں نہیں ہے لیکن میزبان اس کے اوپر زبردستی اور اصرار پہ تلا ہوا ہے اور دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ یہ کھا لیں۔ بہت سارے دعوتوں میں اور اسی طریقے پر مہمان کو کھلانے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ مہمان کھانے کے موقف میں نہیں ہوتا ہے یا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، میزبان مزید اس کے برتن میں اور اس کے پیالے میں ڈالتے رہتا ہے کہ مہمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا مہمان کو تکلیف نہ دیں زیادہ کھلا کر، یا پھر اسی طریقے پر اس لیے کہ میزبان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مہمان خوش ہوگا، حالانکہ مہمان اس سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس کے لیے تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر میزبان کو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے، جتنی ضرورت ہو مہمان خود کھائے گا، ہاں البتہ تھوڑا سا اصرار کر لے لیکن اتنا زیادہ اصرار نہیں کہ وہ دباؤ میں پڑ جائے، اور ایسا اصرار بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ پریشان ہو جائے، اور بالکلیہ طور پہ نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مہمان خود ڈال لے گا اور کھا لے گا، جس سے مہمان غیرت محسوس کرے یہ ایک ایسا میزبان ہے کہ ذرا برابر بھی خاطر تواضع کا برتاؤ نہیں کر رہا، ایسا محسوس ہونے نہ دیں۔ اس میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے معینہ روی اختیار کرنا چاہیے کھلانے اور پلانے میں۔ اسی طریقے پر مہمان کو کتنے دن تک اکرام کرنا چاہیے میزبان کا، اس سلسلے میں شریعت کی روشنی سے یہ بات ملتی ہے کہ 3 دن تک مہمان کا اکرام کیا جائے، لیکن پہلے دن کچھ تکلفات کرے، جس کو حدیث مبارک میں جائزہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مہمان کے لیے کم از کم پہلے دن تو کچھ تکلف کے ساتھ انتظام کرتے ہوئے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ لیکن پہلے دن ہونے کے بعد اس کے بعد والے 2 دنوں میں بلا تکلف جو کچھ حاضر ہو وہ پیش کر سکتے ہیں، تاکہ مہمان اور میزبان دونوں کو گرانی معلوم نہ ہو۔ اور پھر 3 دن کے بعد اگر مہمان ٹھہرا رہے تو اس کو کھلانا پلانا، جس کے بارے میں صدقے کا حکم ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو کھلائے پلائے، اور اگر میزبان 3 دن کے بعد بھی اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو یہ صدقے کے حکم میں ہوگا، یعنی میزبان چاہے تو کھلا بھی سکتا ہے، نہیں تو اس سے معذرت بھی کر سکتا ہے، لیکن خود مہمان کو چاہیے کہ 3 دن کے بعد وہ رخصت ہو جائے یا اس کے پاس نہ ٹھہرے، اس لیے کہ اسے تکلیف ہوگی۔ ہاں البتہ خود میزبان یہ استدعا کرے، یہ درخواست کرے کہ آپ کا میرے پاس ٹھہرنا میرے لیے راحت ہے، بلکہ میرے لیے سکون کی چیز ہے، تو مہمان اس وقت میں ٹھہر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ میزبان کے کہے ہوئے مہمان
اس کو ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ رخصت ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ میزبان کو تکلیف ہوگی۔ ہاں البتہ خود میزبان یہ کہتا ہے کہ میرے یہاں آپ کا ٹھہرنا میرے لیے اچھی چیز ہے تو اس وقت میں ٹھہرے رہیں۔ اسی طریقے پر مہمان کو اگر کوئی عذر ہو تو قبل از وقت اطلاع دے دے کہ فلاں میرا عذر ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے تیاری کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے پر فرمایا گیا ہے کہ مہمان کی خاطرداری اور اس کا اکرام ہے کہ جب وہ آئے تو گھر کے دروازے پر اگر آنے کی اطلاع ہو تو استقبال میں کھڑے رہیں، اور جب وہ جانے لگے تو دروازے تک نکل کر اس کے ساتھ جائیں، یا کم از کم دروازے تک نکل کر جائیں تاکہ مہمان یہ محسوس کرے کہ میری خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ اس میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گھر میں ایک اجنبی کے آنے سے کسی وہم و وسوسے کا شکار نہیں ہوں گے، اور یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کے استقبال و وداع کے لیے گھر کے دروازے تک جانا یہ قدیم عبادت ہے، یعنی قدیم عادت چلی ہوئی آ رہی ہے، اور جو لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت دور جا کر اس کو چھوڑ کر واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا، لہٰذا مہمان جب جانے لگے تو میزبان کو چاہیے کم از کم دروازے تک اس کو رخصت کرنے کے لیے پہنچے۔ اسی طریقے پر عام طور پہ جب رخصت ہو رہے ہیں اس وقت میں خدا حافظ کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء کرام نے سختی سے یہ بات کہی ہے کہ رخصت ہوتے وقت میں جو مسنون طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ جملے استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ خدا حافظ کہنا یہ بالکل یہ طور پہ غلط بات ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تو جملے کہنے کے بعد اگر کوئی مزید دعاؤں کے لیے خدا حافظ یا کسی طریقے کے کوئی جملے اس میں شامل کر لیتا ہے تو بعض علماء کرام نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ مہمان جا رہا ہو اور رخصت ہو رہا ہو تو میزبان کو خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہو، یا پھر میزبان اس کو خدا حافظ کہنے، بلکہ اسلامی جو طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، یعنی السلام علیکم کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ یا میزبان مہمان کو یہ کہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ دعائیہ جملے پڑھے، یعنی اللہ میں نے آپ کے دین کو اسی طریقے پر آپ کی پوری ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی اللہ کی ودیعت میں رکھ دیا ہے، تو گویا کہ اس سے ایک دعا بھی ہو جائے گی اور مہمان کے لیے اچھی چیز بھی ہوگی۔ اور مہمان کے لیے سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ میزبان دعا دے رہا ہے کہ میں اللہ کی امان میں تم کو میں حوالے کر رہا ہوں، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ خدا حافظ سے بہتر وہ جملے استعمال کیے جانے چاہیے جو جملے احادیث میں ملتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے ان طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے پر سفر سے جب واپس ہو تو واپسی کے وقت میں کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس جب سفر سے واپس آتے رات کے وقت واپس نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ دن کے ابتدائی حصہ یعنی صبح کے وقت یا آخری حصہ یعنی شام کے وقت گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے۔ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کے وقت میں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی وجہ سے گھر والوں کی نیند میں خلل ہونے کا اندیشہ، لیکن موجودہ دور میں موبائل فون کا یا اسی طریقے سے مواصلات کا اتنا رابطہ ہے کہ عام طور پہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، جس سے محدثین کرام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر گھر والوں کو قبل از وقت اطلاع دے رہے ہیں کہ فلاں وقت میں میرے آنے کا وقت ہے تو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لہٰذا اطلاع دے کر رات کے وقت میں بھی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں سفر سے۔ لیکن بغیر اطلاع کے اچانک اپنے گھر میں رات کے وقت میں داخل ہونا یعنی سفر سے واپس ہونا یہ سنت نبوی نہیں ہے، بلکہ سنت نبوی تو یہ ہے کہ رات کے وقت میں اپنے گھر میں نہ آئے، اس لیے کہ نیند میں خلل ہونے کا اندیشہ ہوگا یا اسی طریقے سے اور کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا
اس سے بہتر بات یہ ہوگی کہ رات کے وقت میں گھر میں نہ جائیں. لیکن اگر مواصلات کا نظم ہے، موبائل فون سے رابطے ہیں، اور قبل از وقت اطلاع دے دی گئی کہ میں رات میں 12-1 بجے گھر پہ آ رہا ہوں اور اس میں کوئی خلل کی بات بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اطلاع دے کر رات کے وقت میں اپنے گھر میں سفر سے واپس ہونا یہ کوئی خلاف اولا بات نہیں ہوگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری کا عرصہ طویل ہو جائے، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں، تو وہ سفر سے واپسی کے وقت اپنے گھر میں رات کے وقت میں داخل نہ ہو، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. اس سلسلے میں شراح حدیث یہ فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے لیے رات کا وقت اختیار کرنا مناسب بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ سفر سے واپسی کی ابتدا ایسے وقت کی جائے کہ اپنے گھر والوں کے پاس رات ہونے سے پہلے پہنچ جائے، تاکہ رات کے وقت گھر پہنچنے کی وجہ سے گھر والے بے آرام نہ ہوں اور ان کی نیندوں میں خلل نہ پڑے. اور اگر اپنے شہر اور اپنے آبادی میں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اس وقت تک انتظار کریں کہ اس کی بیوی کو اس کا آنا معلوم نہ ہو جائے، اور وہ بناؤ سنگار کے ذریعے سے اپنے آپ کو آراستہ اور جنسی اختلاط کے لیے تیار نہ کر لے، تاکہ شوہر جب اس کے پاس جائیں تو سفر کی تھکان اور جدائی کی پسماندگی جسمانی انبساط اور نشاط میں تبدیل ہو جائے. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شاید فرمایا ہو کہ رات کے وقت میں گھر میں داخل نہ ہو. لیکن آج کل مواصلات کا نظم ہے، اطلاع دے کر رات کے وقت میں اپنے گھر پہنچ رہا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہوئی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، رات کے وقت سفر سے واپسی اور کچھ دیر انتظار کرو، صبر کیے بغیر گھر میں داخل ہو جانا اس شخص کے حق میں مکروہ ہے جو لمبے سفر سے واپس آ رہا ہو. ہاں البتہ جو شخص کسی چھوٹے سفر سے واپس آ رہا ہو تو اس کے گھر والوں کو رات کے وقت اس کے پہنچنے کی اطلاع پہلے سے ہو جائے تو اس کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. چنانچہ یہ اس وقت کی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب مواصلات کا نظم نہیں تھا، لیکن اب مواصلات کا نظم اتنا ہو گیا کہ لمحے لمحے کی اطلاع مل رہی ہے، لہٰذا رات کے وقت میں بھی لمبے سفر سے واپس ہونا چاہے تو اطلاع دے کر پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی اور کوئی کراہت کی بات نہیں ہوگی. علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی کہ گھر سے نکلتے اور سوار ہوتے وقت دعائیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اللہ کے امان میں داخل ہو جاتے ہیں. سفر سے واپسی پہ پڑھنے کی دعا فرمایا گیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ پڑھتے رہیں، اس سے سہولت ہوتی ہے. اسی طریقے پر یہ بھی فرمایا گیا دوران سفر بیہودہ کام نہ کریں اور ناجائز باتوں سے پرہیز کریں، اس لیے کہ سفر یہ بڑے مشکلات کا ہوتا ہے، اس لیے بیہودہ چیزوں سے پرہیز کیا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں یا اچھی کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، چنانچہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو. امام بخاری علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. یعنی مسافر کا سفر سے واپس آنے پر پہلے مسجد میں جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعلاً بھی ثابت ہے اور قولاً بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں داخل ہوتے، اور جب کہیں سفر پر جاتے تو مسجد سے اور سفر پر جاتے. یہ بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر سے سفر پہ جانا اور واپسی پر سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آنا یہ بہترین بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے گویا کہ. لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ جب وہ سفر پہ جائے تو سفر کا آخری مرحلہ مسجد سے شروع کرے، سفر کی ابتدا مسجد سے شروع کرے اور سفر کی انتہا مسجد پہ ختم کرے. اسی طریقے پر سفر سے واپس آنے پر معانقہ کرنا، یا پھر اسی طریقے پر بہت دنوں کی ملاقات کے بعد معانقہ کرنا، اس سلسلے میں علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے. بلکہ مزید یہ بات یہ کہی ہے کہ بہت دنوں کے بعد واپسی ہو رہی ہیں تو بوسہ دینا یعنی تقبیل کرنا اس کی بھی اجازت ہے، پیشانی پر یا ہاتھ پر بوسہ دے رہے ہیں اس کی اجازت ہے. حدیث شریف میں سفر سے آنے والے کو خوش آمدید کہنے کا ذکر ملتا ہے کہ جب سفر سے کوئی واپس آ جائے یا کوئی مہمان کسی کے یہاں بنے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کے لیے لفظ استعمال کرے خوش آمدید، جیسا کہ عام طور پہ انگلش میں لفظ استعمال کرتے ہیں ویلکم، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اردو میں یا پھر اسی طریقے پر جو سنت نبوی ہے
اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ثواب ملے اور طریقہ بھی برقرار رہے۔ ملاقات کے وقت میں ابتداءً اور رخصت ہوتے وقت میں سلام سے رخصت ہونا چاہیے، اور اسی طریقے پر مسافر کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور سفر سے واپسی پر فرمایا گیا ہے کہ ہدیہ لے کر آنا چاہیے، کیونکہ سفر سے جب واپس ہو کر اپنے دوست احباب کے لیے ہدیہ لائیں گے تو دوست احباب خوش ہوں گے اور یوں سمجھیں گے کہ سفر میں اتنی دور جانے کے باوجود بھی میرے دوست نے یا میرے رشتہ دار اور میرے عزیز و اقارب نے مجھے یاد رکھا، بھلایا نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سفر سے واپسی پر ممکن ہو سکے تو ہدیہ لے کر آنا چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے اہل و عیال میں سفر سے واپس آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ لے کر آئیں، اگرچہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بطور تاکید اور مبالغے کے لیے فرمایا گیا، یعنی کچھ نہ مل سکے تو پتھر ہی لے آئیں، اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا۔ عام طور پہ بہت سارے لوگ اتنی بخالت سے کام لیتے ہیں کہ بہت دور سفر سے واپس آتے ہیں، کچھ لے کر نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے ممکن ہو سکے کچھ لے کر آنا چاہیے۔ تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کم از کم اپنے گھر والوں کے لیے اگر کچھ نہ مل سکے تو پتھر ہی لے کر آئے، اتنی تاکید فرمائی گئی۔ لہٰذا معمولی کوئی چیز لے کر آئے تاکہ گھر والے، اہل و عیال، عزیز و اقارب خوش ہو جائیں کہ اتنی دور سفر میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں یاد رکھے ہیں، بھلائے نہیں ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب سفر سے، لمبے سفر سے واپس آ جائے، جیسے بہت سارے لوگ حج کے سفر سے واپس آتے ہیں، یا پھر اسی طریقے پر باہر ممالک میں جاب کر کے واپس آتے ہیں، یا کسی لمبے سفر سے واپس آئے، بزنس کے سفر سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد دعوت کرنا۔ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائیں ذبح کی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سفر سے واپس آنے کے بعد ضیافت کرنا اور لوگوں کو اپنے کھانے وغیرہ پر مدعو کرنا یہ مسنون ہے، یعنی لوگوں کو اپنے کھانے پر بلانا یہ مسنون ہے، کیونکہ سفر سے واپس آئے گا تو یہ لوگوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوگا کہ یہ کھانے پر بلائے گا تو لوگ آئیں گے، سارے لوگ ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات کی ایک آسان شکل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، لیکن اس میں خواہ تکلفات کرنا اور پریشانی میں پڑنا، جس پر عمل کرنے کے لیے رسومات کرنا، نام و نمود کرنا، یہ بیکار کی باتیں ہیں، تکلفات کی باتیں جس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے سادگی کے ساتھ دعوت کر لی جائے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے پر آدمی کو چاہیے کہ جب سفر میں ہو تو اس وقت میں دعاؤں میں مشغول رہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ایک تو باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ جل شانہ باپ کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا، دوسرے مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور تیسرے مظلوم کی دعا، جس کو امام ترمذی نے، ابو داود نے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، ان سب محدثین نے نقل کیا، فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اسی طریقے پر مسافر کو حکم دیا گیا، حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو پناہ مانگتے، یعنی سفر کی مشقت سے اور سفر کی محنت سے، واپسی کی بری حالت سے، اور اعمال صالح اور اہل و مال میں زیادتی کے بعد نقصان سے، مظلوم کی بددعا سے، اور واپس آ کر اہل و مال کو بری حالت میں دیکھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگتے۔ لہٰذا مسافر کو بھی چاہیے کہ سفر میں ان چیزوں سے پناہ مانگے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر سفر میں کوئی پریشانی ہو جائے، خاص سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اس سلسلے میں حضرت ابو الحسن قزوینی فرماتے ہیں کہ لإیلاف قریش پڑھتے رہے، یعنی یہ صورت نقصان سے بچنے سے، یعنی خواہ وہ سفر میں ہو حضر میں ہو، اگر کوئی بندہ لإیلاف قریش یعنی سورہ قریش پڑھے گا تو نقصان سے بچے گا۔ تو عام طور پہ مسافر کو پریشانی ہو تو وہ سورہ قریش کا ورد کرے۔ اور اسی طریقے پر یہ بھی فرمایا گیا
بہت سارے لوگوں نے یہ بات فرمائی کہ سفر میں 5 سورتوں کا بطور خاص ورد کرے، ایک تو قل یا ایھا الکافرون، اور دوسرے اذا جاء نصر والی صورت، اور تیسرے قل هو اللہ احد، اور چوتھے سورہ فلق، اور پانچویں سورہ ناس، اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے، اس سے خیر و برکت ہوگی۔ دعا کرے اللہ جل شانہ بتائی ہوئی باتوں پر سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم ان کو ضائع کر کے دوسروں کا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ بولو، میں ہوں یار۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آؤ چلو، میں بند کر چل یار۔ یار جو ہمارے ہاتھ میں چیز ہے ہم اسے محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم ایک فین آف کر دیں تو دوسروں کے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ یار کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنے لوگوں کے حصے کی بجلی یوز کر رہے ہو؟ نہیں یار، میرے پاپا تو بل بھرتے ہیں۔ ہاں میرے پاپا تو بل بھرتے ہیں۔ یار جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اسے محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم ایک فین بھی آف کر دیں نا تو دوسروں کا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ہے 1 منٹ کی یہ سوچ اور 1 منٹ کی نیکی کا جذبہ؟